جو عورت یہ ایک کام کرتی ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایگل کی آواز کے پیارے اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی؟ توجہ فرمائیں، حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ ناظرین سوچیں، اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے؟ خوش نصیبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز تم اپنے دار یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھنے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو واپس اپنے گھر چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی، یعنی ان کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، شوہر کی فرما برداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تر تر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم بستر چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو اور سردی بھی ایسی کہ دانت بج جائیں، پھر بھی ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی جزا اور ثواب کی نیت سے سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے۔ اور پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے عورت سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز قبول نہ ہو؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچی جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور دور تک پہنچ جاتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہیں تو خوشبو لگا کر نہ جایا کریں۔ ایک روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے، تین ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ گیا ہو، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور فرمایا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت قبر سے سیدھی جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت، شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل
या सुरमा नहीं लगाऊंगी। वो औरत जो अपने शोहर के साथ टूट कर मोहब्बत करती है, टूट कर प्यार करती है, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपने शोहर की इज्जत करती है, अदब करती है, एहतराम करती है, जो शोहर की खामियां दूसरी औरतों के सामने बयान नहीं करती, हमेशा शोहर की तारीफ ही बयान करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत मरने के बाद कब्र से सीधी जन्नत में जाएगी। और फरमाया, वो नमाजी औरत जो कुरान पाक की तालीमात पर पाबंदी से अमल करने वाली हो, ऐसी औरत मरने के बाद कब्र से सीधी जन्नत में जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक में से एक मखलूक है। मर्द के लिए ये एक खास नेमत है, इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का एक एहसान भी है। याद रहे, इस्लाम ने औरत को एक बुलंद मुकाम अता फरमाया है। इस्लाम ने औरत को सोने चांदी के जेवरात और रेशम के इस्तेमाल की इजाजत दी है, ताकि औरत इन चीजों से अपने हुस्न को मजीद बढ़ा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, जब तुम काफी अरसे बाद सफर से वापस घर लौटो तो जल्दी घर में ना चले जाया करो, बल्कि अपनी औरतों को इतना मौका जरूर दिया करें कि वो खुद को तैयार करके बड़े प्यार से और मोहब्बत से तुम्हारा इस्तकबाल कर सके। मगर इन सारे कामों के लिए इस्लाम ने एक शर्त भी रखी है कि औरत बनाओ संगार करके मार्केटों की जीनत ना बने, औरत बन सवर कर बाजारों की रौनक ना बने। औरत अपने आप का मजीद बनाओ संगार जरूर करें, मगर अपने लिए और अपने शोहर को दिखाने के लिए। औरत बनाओ संगार करके गैर महरम मर्दों के सामने ना जाया करे, इससे अल्लाह ताला नाराज होता है। आखिर में एक बात मर्दों के लिए भी जरूर कहेंगे, हमेशा याद रहे, अल्लाह ताला ने जहां औरतों के लिए पर्दे की पाबंदी लगाई है, ऐसे ही मर्दों के लिए भी पर्दे का बराबर हुक्म है। एक छोटी सी मगर बहुत सबक वाली, बड़ा सबक देने वाली हदीस मुबारक है। सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रास्ते में चलो तो एक साइड पर और नजर झुकाकर चला करो। तो अगर बंदा इस हदीस पाक पर अमल कर ले तो माशरे की बहुत सी तकालीफ और बुराइयां खत्म हो सकती हैं। नाज़रीन मोहतरम, दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सबक मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ है आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।